مرتبہ اعلیٰ حضرت نے نوکری پر ایک چھوٹے سے بچے کو رکھا. ایک بچے ہماری گھر کی عورتیں بازار نہیں جا سکتی، تم نہیں جانا. وہ بچہ لگ گیا نوکری پر. نوکری پر لگا، کچھ دن ایسے گزرے، پتا چلا کہ وہ بچہ سید زادہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا گھر والوں کو خبردار، آقاؤں سے نوکری نہیں کرائی جاتی، آقاؤں کی نوکری کی جاتی ہے. یار ہم نے فضیلت سادات پر تو بہتوں کی تقریر سنی، لیکن ادب کرتے جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں میرا امام صفی اول میں ہے. اسی لیے کسی سید صاحب نے کہا تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو اتنی خصوصیت دی، لیکن پٹھان کیوں بنایا، سید کیوں نہیں بنایا؟ چاہتا تو سید بنا دیتا پٹھان. اس لیے کہ سید ہو کر سیدوں کی بڑھائی کرتے تو لوگ کہتے منہ میاں مٹھو بن گئے. میرے اللہ کو یہ منظور تھا کہ میں احمد رضا کو پٹھان بنا کر کے پیدا کروں گا، اور یہ سیدوں کی تعظیم لوگوں کو بتائے گا تو پتہ چلے گا کہ کس طرح احترام کیا جاتا ہے. فرمایا آقاؤں سے کام نہیں لیا جاتا، جتنی تنخواہ ان کی طے کی گئی تھی. اب یہ نہیں کہ کام نہیں لینا تو اس کے ویز اب آپ جائیں نوکری سے ہٹا دیا، نہیں، کیونکہ نوکری سے ہٹاؤ گے تو بیچارے کا نقصان ہے. میں لفظ بیچارے سے بھی توبہ کرتا ہوں. اسی لیے کسی نبی کے شہزادے کے لیے، ارے جو سارے چاراؤں کا، سارے بیچاروں کا جو چارہ ہے اس کی آل کو بیچارہ کب کہہ سکتے ہیں؟ ابھی وہی بات تو ادب کی چل رہی ہے. تو یہ نہیں کہا کہ ہٹا دو انہیں. فرمایا گھر والوں کام نہیں لینا، اور جتنی تنخواہ طے ہوئی تھی وہ بطور نذرانہ پیش کرنا. یہ ہٹائے بھی نہیں جائیں گے، بطور نذرانہ پیش کی جائیں گے. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے یہاں یہ قانون تھا، صوفی صاحب آپ بڑے شہدائی ہیں سادات کے، اور اسی میں ہم بدنام بھی ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت بھی ایسے کچھ بدنام ہوتے تھے، لیکن جو ان کی آل کے لیے بدنام ہوتے ہیں نا پھر وہ بڑے نامور ہوتے ہیں. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے خود المحفوظ میں فرمایا، مجھے بات یاد آتی ہے ان کے عشق کی، بہت خاص بات اس کروں. آج کل جو ہے نا کھیل تماشا بن گیا عشق رسول، بات عشق کی جاتی ہے لیکن اللہ اکبر بس. یہاں تک فرمایا اعلیٰ حضرت نے سادات غلطی بھی کرے نا تو ان کی غلطیوں کا ذکر نہیں کیا کریں. شریف مکہ جو سادات میں سے تھے بہت سختی کے ساتھ ٹیکس وصول کرتے تھے، سیدوں میں تھے ٹیکس وصول کرتے. اس سختی میں انہوں نے اتنی سختی کی کہ کبھی کبھی پردہ دار عورتوں سے برقع اتروا کر بھی ان کو چیک کرواتے تھے. ایک بہت بڑے عالم صاحب حج کے لیے گئے، ان کی گھر کی عورتوں کو جب برقع اتار کر کے چیک کروایا تو وہ ایک دم غصے میں لال پیلے ہو گئے، اور اتنی بد دعائیں دی شریف مکہ کو، سید صاحب کو، کہ اس کا تو یہ ہو جائے، اس کا تو وہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے. وہ حج پر تھے، لوگ لرزے کیا یہ بڑے علامہ صاحب اتنی بد دعائیں دے رہے ہیں شریف مکہ پر، اس نے ظلم بھی تو کیا ہے. لیکن اسی رات جب وہ سوئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ مولوی صاحب بد دعا دینے کے لیے آپ کو میری ہی اولاد ملی تھی، میری آل ملی تھی آپ کو بد دعا دینے. اگر اس سے ظلم ہو گیا، غلطی ہو گئی، انسان ہی تو ہے، لیکن تم بد دعا دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حال ہے ان کا جن کے پاس رسول کی نسبتیں موجود ہے. اس لیے امام احمد رضا کے یہاں جب محفلیں سجتی نا تو سادات کو شیرنی ڈبل دی جاتی اور جتنے لوگ آتے نذرانہ بھی دگنا دیا جاتا. ایک دن سید محمود صاحب وہ محفل میلاد میں موجود تھے، ان کو کسی نے غلطی سے ایک ہجرا جو ہے وہ نذرانہ تھے، جب ایک ہجرا نذرانہ ملا وہ شیرنی کا ایک ہی تھال ملا تو آئے کہا حضرت وہ کوئی قانون تبدیل ہو گیا کیا آپ کے یہاں؟ اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا سیدوں کو تو ڈبل ملتا ہے، آج ایک ہی ملا. جلال مدا شریعت باتی کس نے کوئی نیا آدمی نہیں، بلاؤ اس کو، بلاؤ بلاؤ جلدی بلاؤ. وہ آئے، کہا کیا کیا تم نے؟ شیرنی کم تھی؟ نہیں. کہیں نے ایک کیوں دیا؟ سادات کو تو ڈبل دیا جاتا ہے نا اپنے یہاں. خبردار آج کے بعد یہ غلطی کرو گے تو بانٹنے سے محروم کر دیے جاؤ گے. جاؤ جتنے ہو سکتے سب بھرو اور لا کر کے دو. اور تمہاری سزا یہ ہے ایک دیا نا اب ان کے گھر تک جا کے تھال پہنچا کے دیا ہو. یہ امام احمد رضا کا عشق ایسے عاشق تھے، اس شان سے اس کے رسول کا عالم تھا. ایک مرتبہ ناراض ہو کر کے کھانا پینا بند کر دیا، 18 دن سے زیادہ کھانا پینا بند کر. یہ آئے بنائے نہیں، یہ آئے بنائے نہیں، یہ آئے بنائے نہیں.
لوگوں نے کہا یہ کسی سے مانتے نہیں، اور 18 دنوں تک بھوکے پیسے ہوتے ہیں، حالت خراب۔ لوگ کہتے ہیں حضرت بڑی تکلیف ہوگی، کہا کہ میرا کام فتوا لکھنا ہے، مسجد رضا میں نماز پڑھانا ہے، کسی کام میں کوئی کوتاہی ہوئی؟ جب کوتاہی نہیں ہوئی تو مجھے مجبور نہیں کرنا۔ لوگوں نے کہا یہ ایسے نہیں مانیں گے۔ بریلی شریف کے سید صاحب کو بلا کر گیا تھا، آپ آئیے۔ سید صاحب آئے، اعلیٰ کہتے ہیں حضرت میں اپنے گھر سے دودھ لایا ہوں آپ کو پلانے کے لیے، آپ پیئیں گے؟ نظریں جھک گئی۔ دوسروں کا تو انکار ہو سکتا ہے، آقاؤں کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو میں انکار کروں گا تو میرے رسول مجھ سے میرا محبوب ناراض ہوگا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی سید کا کبھی نام لے کر نہیں پکارا۔ ایک نئے مولوی عبد المجید صاحب پڑھنے کے لیے آئے تھے، تعلیم حاصل کے لیے آئے تھے، تو جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک صاحب کو جو سید کے نام لے لے کر کے پکارا تھا، وضو خانے پر جب آپ نے سنا تو کہا کہ بلا اس کو کون پکار رہا ہے؟ کہا کہ تمہیں معلوم ہے آقاؤں کا نام لے کر نہیں پکارا جاتا، کیا تم نے کبھی مجھے دیکھا کہ میں نے کسی سادات کا نام لے کر پکارا؟ کبھی میں نے ان کا نام لے کر پکارا؟ کبھی تم نے دیکھا؟ یہ امام اہل سنت کی محبت اہل بیت تھی۔ یہ رافضی کیا اہل بیت کی تعظیم کریں گے؟ جب 14ویں صدی کے سادات کی میرے امام نے یہ تعظیم کی ہے تو مولا حسین اور مولا علی کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا؟ اس طرح وہ احترام کرتے ہوں گے۔ بلکہ ایک مرتبہ یوں ہوا، بات یاد آتی ہے، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ کے محلے میں ایک سید صاحب رہتے تھے، شراب پیتے، سادات تھے، شراب پیتے۔ اعلیٰ حضرت نے میلاد النبی کا جلسہ، آپ میلاد النبی کا جلسہ رکھتے تھے، اس میں 3-3 4-4 گھنٹے بیان کرتے تھے، لیکن 2 زانوں بیٹھ کے بیان کرتے تھے۔ آپ نے کبھی رسول اللہ کا ذکر کیا پلٹی مار کر نہیں کیا، یا ہماری طرح کرسی پہ بیٹھ کر نہیں کیا۔ لوگ امام احمد رضا کو سمجھتے ہیں وہ تو مولوی صاحب تھے، ہم کہتے تم ان کی مولویت دیکھتے ہو، وہ اپنے وقت کا مولائے روم تھا، وہ اپنے وقت کا سرمت تھا، وہ اپنے وقت کا منصور تھا۔ مجھے حیرت ہے جس نے 1200 سے زائد عشق رسول سے کتابیں لکھی ہو، جس نے ہمارے عشق رسول کی حفاظت کی ہو، اس مولا انہیں وہ مولوی صاحب۔ ارے وہ مولوی ہوتے تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جیسا ان کے لیے چلتی ہوئی ٹرین میں کھڑا نہیں ہوتا تعظیم کے لیے، وہ صرف مولوی ہوتے۔ مولوی کیا مولوی جو ہے حضور اشرفی میاں کے زمانے میں کم تھے؟ اشرفی میاں کوئی معمولی آدمی ہے؟ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کوئی معمولی آدمی ہے؟ ایک پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، پیروں میں کمپٹیشن چلتا ہے نا، حضور اشرفی میاں کو کہا پیر صاحب پوری دنیا میں آپ کے مرید کوئی رجسٹر بھی بنایا ہے؟ آپ نے مسکرائے کہ اچھا آپ نے بنایا؟ کہاں؟ اس رجسٹر اس لیے بنتے ہیں کہ ہمارے اتنے ہیں، ہونا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، اور ان کا وکاس ہونی چاہیے چیزیں، ہے نا؟ لیکن میرے آقا حضور اشرفی میاں سے کسی نے پوچھا حضرت افریقہ میں کہاں آپ کے مرید ہیں؟ مکہ شریف میں حضور اشرفی میاں کے مریدین عرب و عجم میں تھے، بغداد شریف تک ان کے مریدین تھے ان کے زمانے۔ کہا آپ نے رجسٹر بنایا؟ کہا آپ نے بنایا؟ کہا ہاں ہم نے تو بنایا۔ کہا ہم نے کوئی نہیں بنایا، لیکن یہ بتائے جتنے رجسٹر پر آپ نے اپنے مریدوں کے نام لکھے ہیں سارے نام تم کو زبانی یاد ہے؟ اس نے کہا نہیں، حضور اشرفی میاں نے جبہ پہنے ہوئے تھے، فرمایا یہ دیکھ۔ کیا بات ہے! جب جبے کا دامن کھول کر حضور اشرفی میاں نے بتایا تو دائیں بھی سری سر نظر آتے تھے، بائیں بھی سری سر نظر آتے تھے۔ کہا تم مریدوں کے نام رجسٹر میں رکھ کر یاد نہیں کر سکتے، ہم تو جبے میں ساتھ لے کر کے چلا۔ یہ حضور اشرفی میاں کی شان ہے۔ وہ اشرفی میاں ان کو قطب الارشاد کہتا ہے، ہم نے انہیں مولویوں کے کہنے پہ نہیں مانا ہے، ان آقاؤں کے کہنے پہ مانا ہے، ان آقاؤں کے کہنے پر انہیں قطب الارشاد مانا ہے۔ یہ شان ہے ہمارے بزرگوں کی، وہ امام احمد رضا اس کی محبت کا امام، جس کے لیے حضور اشرفی میاں جیسا تعظیم کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے، جسے قطب الارشاد کہتا ہے۔ ارے اپنے بیٹے کو، حقیقی بیٹے کو اور اپنے نواسے کو علم حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیجنا ہو، وہ اعلیٰ حضرت حضور سلطان الواعظین سید احمد اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی خلیفہ بھی ہیں، حضور محدث اعظمین اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی خلیفہ بھی ہیں۔ ایک مرتبہ محدث اعظمین فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور ہم لوگ اتنی محنت کر کے کتابوں میں محنت کر کے آتے ہیں، لیکن آپ کو تو ہم پڑھتے بھی نہیں دیکھتے، اور آپ
بغیر دیکھے بتا دے کوئی محدث اعظم، ان کو اعلیٰ حضرت جواب دیتے شہزادے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ سب ہی مجھے غوث اعظم کی عطا ہے، ان کا کرم ہے۔ حضور محدث اعظم کہتے ہیں اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ لوگ تو جو در والے ہیں بہت کچھ لوٹ کر لے گئے، میں گھر والا ہو کر جہاں کے تہاں، لیکن یہ ان کی عاجزی تھی، وہ بھی کوئی کم نہ تھی، عاجزی سے کہا۔ اور حضور محدث اعظم فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے قلم کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، اور اعلیٰ حضرت غوث الاعظم کے ہاتھ میں ایسے ہی تھے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوا کرتا ہے۔